بات کریں گے انٹرنیٹ پر حالیہ حلالہ سینٹر کے نام پر گھناؤنے کاروبار کے۔ ہم اس کا پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک تفصیلات سامنے لے آیا۔ حلالہ سینٹر کے نام پر انٹرنیٹ پر کاروبار اور اشتہارات کی بھرمار ہے۔ مرد حضرات کو ہزاروں کمانے کی آفر دی جاتی ہے۔ حلالہ سینٹرز کے اشتہار میں طلاق یافتہ جوڑوں کو ملانے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ بیرون ملک بھی حلالہ سینٹر کے سرگرم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وزارت قانون کے پاس مسودہ پڑا ہے، آپ کے خیال میں اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، بڑی افسوس کی بات ہے، ترجیحات کی بات ہے۔ ہماری وزارت قانون اپنے جو ان کے نزدیک پرائرٹیز اور ہیں، کبھی ججز کا ایشو چل رہا ہے، کبھی کوئی اور ایشو چل رہا ہے، یہ عام لوگوں کا ایشو ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین کا ایشو ہے۔ تو وہ ویسے ہی انفارچونیٹلی یہاں پہ لیسر سٹیٹس دیتے ہیں ہم عورتوں کو، تو ان کا مسئلہ شاید اتنا بڑا مسئلہ کسی کو نظر نہیں آتا جب تک کہ کسی کے اپنے اوپر نہ گزری ہو۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ 2014 میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشنز گئیں لاء منسٹری کی۔ قبلہ ایاز صاحب نے بتایا کہ 2018 میں پھر دوبارہ گئی ہیں۔ اب انہوں نے وعدہ تو کیا ہے، لیٹس ہوپ کہ اب اس پہ دوبارہ موومنٹ ہوتی ہے، لیکن اٹس ویری سیڈ اور بالکل کوئی اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو پورا پرسو کریں گے۔ اب ٹھیک ہے، بہت شکریہ مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ شریعت میں حلالہ سینٹر کی اجازت نہیں ہے، حلالہ سینٹر چلانا قابل سزا جرم ہے۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام حلالہ سینٹرز کی انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ وعدہ کرتا ہوں 11 محرم کو اسلامی نظریاتی کونسل اور وزیر اعظم عمران خان کو خط ارسال کروں گا اور حلالہ سینٹرز کے خلاف ایکشن لینے کا کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو اس طریقے سے طلاقیں دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ 11 محرم کو میری طرف سے ایک خط جو ہے، جو ہماری ترتیب ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی چلا جائے گا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی چلا جائے گا، اور کل انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کچھ آپ کی ٹیم سے بھی لے لیں، نیٹ سے بھی لے لیں، کوشش کریں گے کچھ آپ کی ٹیم سے بھی لے لیں، نیٹ سے بھی لے لیں، کہ یہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں کم از کم ان کے خلاف، یہ تو ویسے ان کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جرم ہے ویسے ہی، اور یہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا ہے کہ حلالہ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اس حوالے سے قانون سازی کو سپورٹ کروں گا۔ ہم نے اس کے پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مختلف فقہ میں طلاق کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، جس طرح کی حلالہ ہو رہے ہیں ان پر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ تمام علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈ لیں، آپ لکھیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ سائن کروا کے بھیجیں، یہ آپ کے اسپانسرز بنیں گے۔ بالکل مفتی ضمیر ساجد صاحب نے جس طرح فرمایا 2014-15 میں، کہ 2018 میں دوبارہ ہم نے اس کی ریکمنڈیشن بنائی اور یہی کہ قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے 3 طلاقیں بیک وقت۔ اس کے بعد باقاعدہ اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی وفاقی وزیر قانون کے ساتھ جناب فروغ نسیم صاحب، اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی، تو 1-2 میٹنگز ہوئی، ان میں تو اس پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ سزا ہو تو مالی ہو، بدنی ہو، کس قسم کی سزائیں ہوں، تو مختلف حوالے ڈسکس ہوئے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک بار پھر ہم متفقہ طور پہ اس بات کو دوبارہ اٹھا لیں۔ تو کب اٹھائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بس اگلے ہفتے جی۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا ہے کہ لوگوں میں طلاق دینے کا شعور ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا نکاح ہوا ہے انہیں طلاق دینے کا شعور بھی دینا چاہیے۔ ایک دفعہ کی طلاق میں صرف ایک بار ہی طلاق کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو طلاق دینے کا علم نہیں ہے، جو جس شخص کا نکاح ہوتا ہے اس کی باقاعدہ تربیت بھی کرنی چاہیے کہ اگر کبھی اسے اپنی بیگم کو طلاق دینی پڑ جائے تو اس کو طلاق دینے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے۔ یہاں پہ لوگ سنی سنائی باتوں میں آ کے ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ہم نے 3 دفعہ طلاق کا لفظ بولنا ہے تو اس سے طلاق ہوگی، حالانکہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ ایک دفعہ میں ایک ہی طلاق کے لفظ کو پروناؤنس کیا جانا چاہیے۔ مذہبی اسکالر علامہ امین شہیدی نے کہا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق شوہر بیوی کو 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے سکتا ہے۔ عدت کی مدت میں شوہر رجوع کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔
اگر ایک محفل میں شوہر نے کسی وجہ سے بیوی کو طلاق دی تو اس میں شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہوں کو بٹھا کر اس نے طلاق دیا ہو۔ اب یہ جو عدت کی مدت ہے، اس دوران میں اگر شوہر واپس بیوی کی طرف آنا چاہے تو اس کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لی اور ایک ہی محفل میں طلاق دے دی تو اب شریعت ان سے کہتی ہے کہ تم 3 دفعہ نبھا نہیں سکے، اب تمہیں سزا یہ ہے کہ دوبارہ اب تم دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر کا کہنا ہے کہ اکثر علماء مانتے ہیں کہ شوہر 3 بار طلاق دے دے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، حلالہ کی پلاننگ کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے۔ ہم نے اس کے پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طلاق کے بعد بیوی عدت کی مدت شوہر کے گھر میں گزار سکتی ہے، شوہر کو غلطی کا احساس ہو تو وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ علماء ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو چاہے غصے میں، چاہے اشارے کنائے میں، چاہے شرط باندھ کر اگر یہ 3 مرتبہ کہہ دے کہ میں نے اس کو طلاق دی، ارادہ ہو یا نہ ہو، تو وہ 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسا حلالہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے کہ آپ جائیں ایک دن کے لیے نکاح کریں اور اگلے دن طلاق لے کے واپس آ جائے، وہ تو پھر شریعہ میں بھی ناجائز ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، ناجائز ہے۔ یہ طلاق دینے کے بعد اب وہ عدت کی مدت اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے۔ شوہر کسی موقع پر عدت کے دوران محسوس کرتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو وہ رجوع کر لیتا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے رکن مفتی ضمیر احمد ساجد نے کہا حلالہ کا تعلق بھی 3 طلاق کے ساتھ ہے، ایک نشست میں 3 طلاقیں دینے پر سزا ہونی چاہیے۔ جو حلالے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو حلالہ کا تعلق بھی 3 طلاق کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم 3 طلاق کو نہیں سمجھیں گے تو حلالہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک نشست میں 3 طلاق دینے والے کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ 2014-15 میں اسلامی نظریاتی کونسل کی متفقہ رپورٹ ہے جو وزارت قانون میں چلی گئی ہے اور اس پر ابھی قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ حلالہ کے معاملے پر مختلف مذہبی اسکالرز کی آراء آپ نے ملاحظہ کی، ایک بار پھر سے بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب، یہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر قانون سازی کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں 2 ایشوز ہیں، ایک تو ہے طلاق کے اوپر قانون سازی، کیا فائنل ایک اپروول ہو کے ایک واضح طور پہ چیز آنی چاہیے، لیکن جو حلالہ والا پارٹ ہے اس میں تو بڑے آرام سے بڑی جلدی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے پروگرام میں تمام علماء نے، تمام مکتب فکر کے لوگوں نے اور مختلف فقہ کے جو عالم ہیں ان سب نے یہ کہا کہ جی یہ جس طرح یہ حلالہ پاکستان میں ابیوز ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے حلالے پہ تو رسول پاک نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ اس میں تو کوئی گراؤنڈز ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں کم از کم حلالہ کے اوپر جو حلالہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، پورا کاروبار چل رہا ہے، اس کے اوپر کیوں قانون سازی نہیں ہو رہی، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جو دینی جماعتوں کے لوگ ہمارے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ویمن ابیوز کا لا آئے فوراً اس کے اوپر سارے جاگ جاتے ہیں، جب بچیوں کی جائیداد کا مسئلہ آئے اس پہ بڑے سب کا ایمان جاگ جاتا ہے، اپوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس پہ اپوز کرتے ہیں۔ یہ قانون سازی اس پہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر؟ بالکل ہونی چاہیے، اور یہ تو آسان قانون ہے، یہ طلاق کے قانون کی طرح کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ سارے سب علماء کہتے ہیں جی سزائیں ہونی چاہیے، انلیگل ہے، بین ہونا چاہیے، کیوں بین نہیں ہو رہا؟ یہ آپ کا اندازہ اتنا ہی اچھا جتنا میں کر سکتا ہوں، سوائے بے حسی کے مجھے تو اس پہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔